وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ آپ سے عرض کیا گیا، انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا وہ منکر ہے۔ پتہ چلا کہ جنت میں داخلہ ملنا آسان نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان، پھر فرائض پنجگانہ، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزہ، حج وغیرہ کے ساتھ سنتوں پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ جو سنتوں پر عمل پیرا ہو گیا اس کے لیے جنت کی بشارت خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، اور تارکین سنت کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنائیں اور ان کی مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی کوشش کریں۔ اب اس میں دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ علماء فرماتے ہیں پوری امت جو ہے، یہ کفار بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کو بھی آقا علیہ السلام کی امت قرار دیا گیا۔ اسی لیے امت کے دو اقسام بنائے گئے، ایک امت اجابت، ایک امت دعوت۔ جو مسلمان ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا ان کو امت اجابت کہتے ہیں، اور جو کفار ہیں جنہوں نے انکار کیا ان کو امت دعوت کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پوری جتنے بھی لوگ ہیں اب فی الحال پوری دنیا میں، وہ سب آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، لیکن ایک جیسے انکار کرنے والے، ایک ماننے والے، اس طریقے سے دو لوگوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ تو آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والا کون ہے؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا وہ منکر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں، پوری دنیا میں انسان جتنے بھی ہیں ان کے ہاں بھی تصور ہے کہ سورگ، نرک، اس طریقے سے جنت اور دوزخ کا، ہیل، ہیون، اس طریقے کا تصور ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر اچھائی کریں گے تو اچھا مقام ملے گا۔ ہم اس کو جنت کہتے ہیں، ان کے ذہن میں اور ان کی باتوں میں وہ الگ الگ مقام کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ تصور بہت ساری قوموں کا ہے کہ ہم اگر دنیا میں اچھے کام کریں گے تو مرنے کے بعد ہمیں عزت ملے گی، وہ جنت کی صورت میں ہو یا الگ الگ ان کے ذہن میں ہے، اور اگر ہم برا کام کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی۔ تو یہاں جو ایک اصول بنایا گیا، آقا کریم علیہ السلام نے اصول بنایا کہ کائنات کا کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی کونے میں بسنے والا ہے، اگر مرنے کے بعد نجات چاہتا ہے، مرنے کے بعد اگر وہ نعمتیں چاہتا ہے، جنت کا دخول چاہتا ہے، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عزت چاہتا ہے، سربلندی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، آخرت کی زندگی میں اگر وہ سرخرو ہونا چاہتا ہے، کامیابی سے سرفراز ہونا چاہتا ہے، تو فقط ایک ہی طریقہ ہے، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام نے ایک ایسا مطلب رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک ایسا اصول بنا دیا گیا، ایک ایسا ڈکلیریشن کر دیا گیا، ایک ایسا سٹیٹمنٹ بتا دیا گیا، ایک ایسا کانسٹیٹیوشن حصول بتا دیا گیا کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی انسان اگر کامیابی چاہتا ہے اس پر عمل کر لے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا وہ منکر ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ایک تو کفار و مشرکین ہیں جنہوں نے معاذ اللہ صراحتاً آقا کریم علیہ السلام کا انکار کیا، وہ تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ لیکن وہ مسلمان جنہوں نے بظاہر تو کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے پیدائشی طور پہ مسلمان خاندان میں تو وہ پیدا ہو گئے، مسلمان گھر میں تو وہ پیدا ہو گئے، جنہوں نے زبانی تو کلمہ پڑھ لیا لیکن دل میں ایمان اتنا راسخ نہیں ہوا، عمل کے اعتبار سے اتنے وہ پکے نہیں ہوئے، اور عقیدے کے اعتبار سے علم نہ سیکھنے کی وجہ سے اتنے زیادہ مضبوطی نہیں آئی، اور عمل کے اعتبار سے بھی اتنی پابندی نہیں آئی،
تو ان کے حوالے سے بھی خوف ہے کہ کہیں ہم بھی بے عملی کی وجہ سے، علم دین سے دوری کی وجہ سے اس وعید میں نہ آ جائیں، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ ایک ہے کہ ڈائریکٹ انکار کرنا معاذ اللہ، جو کفار و مشرکین نے کیا، لیکن ایک ہم نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن آقا علیہ السلام کا حکم آئے اور ہم اس کو نظر انداز کریں تو ہمارا عمل اس کا جواب دیتا ہے۔ جیسے نماز کو چھوڑ دینا، اپنے چہرے سے داڑھی کو نکال دینا، ہر چیز جس کو میرے آقا علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا اس کو ہم نہ کریں، اور آقا علیہ السلام نے جن جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے ہم نہ بچیں، تو اللہ نہ کرے کہ یہ اس وعید میں ہم بھی آ جائیں، اور جس نے میری نافرمانی کی، نافرمانی کا مطلب یہی کہ کہنا نہ ماننا، تو ہم بھی اللہ نہ کرے کہ اسی میں شامل ہو جائے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، یہی بہت بڑا کرم ہے۔ اس سے آگے چل کر ہمیں شکر گزاری کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا ضروری ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی اطاعت کریں، لیکن ہم زبان سے انکار نہیں کرتے۔ یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، یہ جو ہم آقا علیہ السلام کی ایک عظیم سنت کو اپنے چہرے سے نکال کر بے پرواہی کی طرح گھومتے ہیں، یہ انڈائریکٹ انکار کرے جیسا کہ مجھے دنیا کی ہر چیز امپورٹنٹ ہے لیکن آقا علیہ السلام کی یہ سنت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجھے ضروری نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے جس عبادت کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی، آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائی، دین کا ستون فرمایا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو حامان فرعون کے ساتھ اٹھنے کی وعید فرمائی، جو نماز نہیں پڑھتا اسے موت کے وقت پیاس کی شدت کے بارے میں بیان فرمایا، جو نماز نہیں پڑھتا قبر اسے اس طریقے سے دبائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا، جو نماز نہیں پڑھتا اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حفظ و امان اٹھا لیا جاتا ہے۔ اتنی باتیں فرمائیں، لیکن پورا دن گزر جائے ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھے، کلمہ پڑھنے والا اور اسی نبی کو ماننے والا، اسی نبی کی ذات پر اپنی جان و مال قربان کرنے کا دعویٰ کرنے والا اس نبی کے اس فرمان کو اگر نظر انداز کر دے تو غور کرے کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ گانوں کے حوالوں سے جتنی بھی گناہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم دین سیکھو، کہ اگرچہ چین تک جانا پڑے، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم دین سیکھو۔ علم دین سیکھنے کے حوالے سے جب اتنی تاکید فرمائی گئی تو پھر سے اگر بندہ اسے ضروریات دین معلوم نہیں ہے، نماز کے فرائض معلوم نہیں ہے، غسل کے مسائل اسے معلوم نہیں ہے، نماز کا طریقہ اسے معلوم نہیں ہے، عقیدہ اس نے نہیں جانا، تو ایسا نہ ہو کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ تو ہم ایک ہے ڈائریکٹ انکار کرنا، اسے صراحتاً انکار کرنا کہتے ہیں، قولی انکار کرنا کہتے ہیں، جو کفار و مشرکین نے کیا آقا علیہ السلام کے تعلیمات کی اور آقا علیہ السلام کے طریقے کا۔ ہم اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں، بولتے تو نہیں ہیں، زبان سے ہمارے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دعوے ہوتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ بس آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس گروہ میں داخل فرمایا جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جنت میں داخل ہوگی، تو وہ داخل ہونے والی امت کی گروہ میں اس شعبے میں آقا علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں، آقا علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے میں بغیر حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے رب کریم، کہنے سننے میں اگر کچھ غلطی ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔